اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس رکوع میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حق کے گروپ کا عمل ڈسکس کیا ہے کہ حق والوں کا عمل کیسا ہوتا ہے، اور ایک باطل گروپ کا اللہ تعالیٰ نے عمل ڈسکس کیا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، حق والوں کی کوششیں کس چیز کے لیے ہوتی ہیں اور باطل والوں کی کوششیں کس چیز کی طرف ہوتی ہیں، اس کا ذکر پڑھیں گے۔ تو پہلے کیا فرمایا، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ اور جب بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ اعمیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ بہت کم اپنے لغوی معنوں میں آتا ہے، یہ آنکھوں کے اندھے کے لیے بہت کم آتا ہے۔ سورہ نور میں ہم پڑھیں گے، آئے گا، سورہ توبہ میں بھی آ چکا ہے ذکر، جو معذور ہیں بیچارے، ہینڈی کیپ لوگ ہیں، فزیکل ہینڈی کیپس ہیں جن کی، وہ الگ کہانی ہے۔ عام طور پہ یا اعمیٰ یا بصیر کا جو لفظ آتا ہے وہ عقل اور دل کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے قیامت کے دن اس کی فزیکل ڈسیبلٹیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم اندھے کیوں تھے، بھی اللہ ہی نے بنایا، یا تم بہرے کیوں ہو گئے، بھی اللہ نے کر دیا تھا، پہلے سنائی دیتا تھا پھر کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو ایکچولی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے دنیا کے اندر تو اس کا تو حساب ہلکا ہے قیامت کے دن، کسی کو نظر نہیں آتا، آنکھوں کا حساب ہی نہیں دینا، بول نہیں سکتا، زبان کا حساب ہی کوئی نہیں دینا، عقل نہیں ہے، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے، پاگل کا، مجنوں کا، اس کا اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ سیدھا سیدھا جنت میں داخل ہوگا، بیکاز اس کا تو کوئی کانشیس ڈیسیشن ہی نہیں تھا نا، وہ سوچ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اندھا یا آنکھوں والا ہونے کا ذکر کرتا ہے، جہاں عقل اور دل کا معاملہ آتا ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اللہ کی طرف سے کسی کا دل اندھا نہیں ہوتا، اللہ کسی کی عقل کو اوندھا یا اندھا نہیں کرتا، یہ انسان خود کرتا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو شی ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ، اس کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن کہ میں نے تم کو سلیم دل دیا تھا، سلیم فطرت دی تھی، سلیم عقل دی تھی، تم نے کیوں کرپٹ کیا اس کو، تم نے کیوں پولیوٹ کیا اس کو۔ تو یہ ہے دراصل کہ یہ جو کمن ہوا اعمیٰ، یہ جو اندھے ہیں بالکل دل کے اندھے، اور یہ سن کر نہیں دے رہے کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے بیچ میں کہ آپ بددل مت ہوں، آپ پریشان مت ہوں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ حق کی روشنی میں ان کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں، لیکن اندھوں کو نظر نہیں آتا۔ ہاں، جن کے دل روشن ہیں، جن کی عقلیں روشن ہیں، وہی سیدھے راستے پر چلیں گے، چاہے سر کی آنکھیں نہ ہوں ان کی۔ عبداللہ بن ام مکتوم جیسے نابینا صحابی تھے، لیکن حق اچھی طرح نظر آ گیا ان کو۔ تو قرآن بار بار ہماری توجہ علم کے دو ذرائع کی طرف دلواتا ہے، دل اور عقل، دل اور عقل۔ عقل کنیکٹڈ ہے ٹوٹل ہمارے حواسوں کے ساتھ، اور دل کنیکٹڈ ہے ایسے حقائق کے ساتھ جو حواسوں سے پہچانے نہیں جا سکتے۔ تو ان دونوں چیزوں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، عقل کو بھی شارپ رکھنے کی ضرورت ہے اور دل کو بھی سافٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ نرم دل جو ہیں وہ بہت سے حقائق دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، اور یہ دل والے اچھی طرح سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور دل کا کوئی پتہ ہوتا ہے کس چیز کے لیے دل چاہے گا، کس کے لیے دل نہیں چاہے گا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو بات ساری دل کی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ذرائع کو ایکٹیویٹ کر کے جب مومن چلتا ہے تو ایک بالکل بیلنس زندگی چلتی ہے، دنیا بھی بنتی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اچھا، ابھی حق والے کون ہیں جن کو حق نظر آ گیا؟ سمپل اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کر دی، سارے حق والے۔ کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں عقل مند لوگوں کی؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت و دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ کیا نصیحتیں ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سے کیا ہوا عہد وفا کرتے ہیں، لویل ہوتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں۔ اب یہ کون سا عہد تھا جو اللہ سے کیا تھا؟ کافر تو کہہ سکتا ہے میں نے کوئی عہد کیا ہی نہیں،
تو پھر انیشیل جو اللہ نے عہد لیا تھا سورہ آراف میں، جس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، علماء کہتے ہیں اس عہد کا ذکر ہے جس کی صدائے بازگشت، جس کا ایک ایکو ہر انسان اپنے اندر اس کو سن سکتا ہے اگر اس کے دل کے کان ہیں. اگر دل بہرا نہیں کیا اس نے تو وہ سنے گا. اور پھر ظاہر ہے اس میں آگے بات اس کی آ جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کر لیتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، بس پھر وہ پورا کرتے ہیں اس کو. ابن عباس کا قول آتا ہے کہ جن کو وہ عہد یاد ہے ان کے دل ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ سے اپنے عہد کو نبھاتے ہیں، فطرت کی پکار سنتے ہیں. تو دل پر بڑی توجہ دینی چاہیے انسان کو، دل کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. دل بہت سی باتیں بتاتا ہے ہم کو. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اس کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں عہد کو. اچھا، اہل کتاب کے بارے میں بھی علماء نے بات کی ہے کہ جو وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اسکوپ کو بڑا وائڈ کر دیا کہ یہ لوگ میثاق کر کے نہیں توڑتے، وعدے کے پابند ہوتے ہیں. اب کہاں ہے یہ وعدہ؟ تو یہ اہل کتاب کی کتابوں کی طرف اشارہ ہے، تورات اور انجیل کی طرف. اس میں میثاق موجود ہے تورات میں اور انجیل میں، جو ان سے لیا گیا تھا یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا. یہ وہ ہیں. تو یہ تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا. اب لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن جن روابط کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں. اور عام طور پہ اس سے رحمی رشتے مراد لیے جاتے ہیں. رحمی رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. تو یہ دیکھیں سوء الحساب دو جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. ایک تو آیت نمبر 18 میں پڑھا تھا ہم نے، اولئک لہم سوء الحساب، اور ایک یہاں کیا آیا ہے یخافون سوء الحساب. تو بتائیں کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بری طرح حساب کتاب کا معاملہ کرے گا؟ جو ڈرتے نہیں ہیں، جو ڈرتے ہی نہیں ہیں ان کی تو آئی شامت فیئرلیس. اور جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرے گا. اللہ کا رحم ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، حساب کی آسانی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. پہ وہ تو سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں نا واکنگ آن ایگ شیلز، اس کا حق نہ کرش ہو جائے، اس کا حق نہ چھٹ جائے. کانسٹنٹ اسٹرگل مومن کی یہی رہتی ہے. اللہ کو اللہ کا حق دینا ہے، بھائی لوگوں کو بھی راضی کرنا ہے، ان کو بھی نگلیکٹ نہیں کرنا. وہاں ماں باپ ہے، وہاں اولاد ہے، وہاں شوہر ہے، وہاں بیوی ہے، غریب ہیں، معاشرے کے لوگ رشتہ دار ہیں، ہر ایک کو پوچھنا. اور ہمیشہ ہم لگتا ہے ہمیں کہیں پورے ہی نہیں پڑھ رہے، کہتے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. بعض دفعہ لگتا ہے کہ لوگ تو خوش نہیں ہیں، پتہ نہیں اللہ بھی خوش ہے کہ نہیں ہے. اور لوگ خوش ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتے بھی ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دونوں چیزوں کو انسان کو لے کے چلنا ہے. مومن کی یہی شان ہے دراصل. وہ دوسرے ادیان تھے جنہوں نے کہا کہ انسان دونوں طرف سے پریشر نہیں اٹھا سکتا، یا اللہ کا ہوگا یا دنیا کا ہوگا. تو اللہ کا بننا ہے دنیا چھوڑو، دنیا کا بننا ہے اللہ کو چھوڑو. اسلام کہتا ہے نہیں. سچی بات ہے، آسان بھی ہے ایک طرح سے نا ایک کو چھوڑ دینا. سب خانقاہوں میں جا کے مسجدوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں تو بس کام ختم. کوئی آ کے یہ نہیں کہہ رہا میرے کپڑے کہاں رکھیں، کوئی آ کے کتاب کا نہیں پوچھ رہا، کوئی یہ شکایت نہیں کر رہا کہ میرے سر میں درد تھا تم نے تو پوچھا ہی نہیں فون کر کے، سب سے جان چھٹی. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو بھی نبھانا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. تو بہرحال یہ ایک چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اگلی دفعہ ہم یہیں سے آگے شروع کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.